السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 237 سیریل ہے۔ ہم نے کہا تھا آپ سے کہ انشاءاللہ 10 ہجری پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم چھوٹ گیا ہے اور اس کو آخر میں آنا بھی چاہیے تھا۔ ہم اس پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے دنیا میں اور دنیا کے بعد بھی، وہ کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ ہم کو اپنے نبی سے جو محبت ہے اس کو ہم کا اندازہ ہو کہ یہ نبی اس لائق ہے کہ پوری دنیا اس سے محبت کرے۔ تو پہلے ہم گفتگو کریں گے دنیا کی فضیلت پر اور پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم آخرت میں۔ آخرت کو بھی ہم 2 حصے میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ ایک تو ڈیوائیڈ کریں گے کہ قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے، اور پھر دوسری فضیلت ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے لوگوں سے کیا فضیلت ہے۔ فی الحال ہم پہلے اس دنیا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ قرآن مجید سے ہم نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ رحمۃ للعالمین ایک بہت مشہور کتاب ہے منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب سے باتیں زیادہ تر ماخوذ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو محمد ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک نام احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ محمد کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، خاص کر کسی کے نام میں وہ معنی نہیں ہے جو اس کے کمال کی طرف دلالت کرے۔ نہیں سمجھے؟ جو نام ہیں انبیاء کے، کسی نام کے میننگ میں یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کے نام میں کوئی کمال کی بات ہے۔ جیسے آدم ہے، آدم کے معنی اصل میں جو ہے وہ گندم کے کلر کا، یعنی نہ کالا نہ گورا، تو اس میں نام سے کوئی ایسی فضیلت کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام، نوح کے معنی عبرانی زبان میں آرام کے ہوتے ہیں، ریسٹ کے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسحاق کے معنی ہوتے ہیں ہنسنے والا، حشاش بشاش۔ یعقوب کے معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ موسیٰ کے معنی ہوتا ہے پانی سے نکالا ہوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا تھا۔ اور یحییٰ کے معنی جس کی عمر لمبی ہو، اور عیسیٰ کے معنی جس کا رنگ سرخ ہو۔ یہ تمام ایسے اور بھی انبیاء ہیں، ان کے نام کی اگر اصل میننگ آپ نکالیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کمال نہیں پایا جاتا کہ آدمی کے نام سے اندازہ ہو جائے کہ بڑا کمال والا ہے۔ ایک بات تو یہ، اس لیے اللہ کے رسول کے نام میں خود فضیلت موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے محقق علماء ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ محمد اس کے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ حالانکہ عربی لفظ ہے، عربوں میں بہت سے نام رہتے ہیں، عربی زبان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کی ایسی حفاظت فرمائی تھی، محمد اور احمد، کہ کوئی بھی عرب دنیا میں اس نام کا بندہ اس کے پہلے نظر نہیں آیا، کیونکہ توریت میں اور انجیل میں دونوں میں تعریف کی گئی کہ ایک بندہ آنے والا ہے جس کا نام محمد یا احمد ہوگا، تو لوگ کنفیوز نہیں ہونا کہ معلوم نہیں وہ والا تھا یا یہ والا تھا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے کسی کو بھی اس نام کے رکھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اچھا، یہ جو محمد کا جو لفظ ہے اور احمد کا جو لفظ ہے، محمد کے معنی تو وہ کہ جس کی تعریف کی گئی ہو ہر حال سے۔ تو اگر اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ اخلاق کے لحاظ سے، آپ مزاج کے لحاظ سے،
آپ جسمانی قوت کے لحاظ سے، آپ تبلیغ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایسے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں. تو نام میں خود جو ہے وہ کیا ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اور احمد کے معنی ہوتے ہیں کہ جس نے تعریف کی ہو. محمد کے معنی تعریف کی گئی اور احمد تعریف کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر اللہ کی تعریف میں جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں اس طریقے سے ایک عام آدمی کے بس میں نہیں ہے. جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے تو آپ نے اللہ کی یقینی بات ہے کہ ساری چیزوں کو جو اب تک جبریل کے کہنے پر معلوم ہو رہی تھی وہ چیزوں کو آپ اپنی آنکھ میں دیکھ کر آ گئے. تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تعریف آپ کی کیا کروں، آپ کی تعریف میں کرتا ہوں جیسا آپ ہیں ویسی تعریف کرتا ہوں. یعنی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی تعریف کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بھی احمد پورے معنی کے لحاظ سے اور محمد دونوں معنی میں خود بڑی فضیلت موجود ہے. پھر قرآن مجید میں رسول اللہ کہا ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. رسول اور کو بھی کہا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا معاملہ ہے وہ سب سے انوکھا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں سے کہ جو باتیں کہیں گے وہ اللہ کی جانب سے ہیں گے، اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. لہذا شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی وہ کس کی جانب سے کی؟ اللہ کی جانب سے کی. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں. تو ایک فضیلت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نام میں خود موجود ہے. ہم ایسی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کی انشاءاللہ ایک ایک بات کریں گے. پھر دوسری بات، کئی جگہ اس بات کا ذکر ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ رسول منکم، کہ یہ جو رسول ہے یہ تم میں سے ہے. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جملہ چھوٹا سا جملہ ہے کہ یہ رسول جو ہم بھیج رہے ہیں یہ تم میں سے بھیج رہے ہیں، کیونکہ اس کے پہلے کہ ہر آدمی، ہر مقتدا سے مراد جس کی اقتدا کی جائے، جس کی بات مانی جائے، ہر ایک کے بارے میں ایک غلط نظریہ دنیا میں قائم تھا. یعنی کوئی رام کو اوتار مانتا تھا، کوئی کرشن کو اوتار مانتا تھا. اوتار کے معنی ہوتے ہیں انکارنیشن، یعنی اللہ زمین پر انسان کی شکل میں آ گیا ہے. جب وہ یہ بات کہتے تھے تو ان کو اس بات کو ماننا ہی پڑتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے گرچہ کبھی خود اس بات کی تبلیغ نہیں کی، لیکن عیسائیوں نے آخرکار عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اوتار کا درجہ دے ہی دیا. کہیں بیٹے کا نام بیٹا کہہ دیا، کہیں جو ہے وہ اللہ ہی کہہ دیا، کہیں روح اللہ کہہ دیا. یہ کیا کہتے ہیں، اللہ کہا، مریم کو بھی اللہ کہا کبھی. ایسے جو وہ تین کرتے ہیں، وہ جبریل، مریم اور عیسیٰ، ان تینوں کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کیا ہے، اچھا نہیں ہے. تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص لفظ استعمال ہوا رسول منکم، کہ یہ نبی تم میں سے ہے. دیکھنے میں یہ حقیقت میں ایک بشر ہے، انسان ہے، لیکن اس کے کمالات اسی بشریت کے ساتھ ہیں. جیسا میں نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہلو کیا نام ہے، سوئی نہیں، یا تو پیچھے بیٹھے، سوتے ہیں تو پھر ہم کو ٹینشن ہوتا ہے. اچھا، جیسے یہ تبت کے لوگ ہیں، دلائی لاما کہتے ہیں. یہ جو دلائی لاما کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ دلائی لاما کے اندر اللہ کی خالقیت کی صفت موجود ہے. وہ اس کو بھی انسان سے ایک اوپر کی چیز مانتے ہیں. لہذا ان کے ہاں جو وہ اسپریچول لیڈر جو کہلاتا ہے، ان کے تقریباً خدا کا درجہ ہی اس کا ہوتا ہے. یا بدھ کو ماننے والے یا مہاویر کو ماننے والے، ان سب لوگوں نے ان کو گرچہ انسان مانا، لیکن تھوڑے دن کے بعد ان کے کمالات دیکھ کر ان کو انسانی کیٹیگری سے کیا کر دیا، نکال دیا. مولانا نے لکھا ہے، منصور پوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انگلستان میں جو کنگ آرتھر تھا، اس کے بارے میں مشہور یہ تھا، کنگ آرتھر کی جو کرسی تھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کرسی پر جو بیٹھتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. یعنی جو بھی ان کا کنگ ہوگا وہ گویا کہ معصوم ہوگا. اس طریقے سے مختلف قسم کے نظریات ہر ایک نے رکھے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واضح انداز میں بتایا
کہ رسول منکم، یہ رسول تم میں سے ہے، تو بشریت کے تقاضے پورا کرتا ہے، لیکن کمال میں تم سب میں کیا ہے؟ افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج لوگ اس کو کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ بشریت کی کیٹیگری سے نکالو اس کو اور خدا کی کیٹیگری میں اس کو داخل کرو۔ حالانکہ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ بشر مانیں گے تو کمال ثابت ہوگا کہ ایک آدمی بشر ہے، ساری ضروریات رکھتا ہے، ساری ویکنس رکھتا ہے، لیکن پروردگار عالم کا سب سے قریب بندہ ہے کہ جبریل بھی ایک مقام پہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اور اگر آپ بشریت کے کسی بھی کیٹیگری سے نکال کر کے، پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا اگر بشریت سے نکالا جائے تو کس کیٹیگری میں داخل کیا جائے۔ بھائی ہمارے پاس جو کیٹیگریز ہیں وہ ایک ہے فرشتے کی، ایک ہے جن کی، ایک انسان کی۔ اب یہ تینوں میں سے آپ کسی میں نہیں ڈالنا چاہتے تو چوتھی کیٹیگری کون سی بنائی جائے؟ تو چوتھی کیٹیگری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس کو اگر اس کیٹیگری میں داخل کریں گے تو پھر اس کے لیے جو پورے باپ دادا چلے آ رہے ہیں ان سب کو داخل کرنا پڑے گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے نسب کو یاد کیا کرو، میرے نسب کو آپ یاد کریں۔ نسب کو یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ کبھی آپ کنفیوز نہیں ہوں کہ میں بشر نہیں ہوں، میں بشر ہی ہوں، لیکن کمال کے لحاظ سے ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو رسول منکم کہہ کر کی، اس میں بڑا کمال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسری فضیلت کہ علمہ کا معلم تکن تعلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تم کو وہ سکھلایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس میں جو استاد ہے وہ اللہ ہے، یہ کسی کے ساتھ، کسی نبی کے ساتھ یہ شان نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اب یقینی بات ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی چیز سکھلائے گا تو خود بخود اس کے اندر یہ فضیلت آ جاتی ہے۔ شاگرد کو پہچانا جاتا ہے استاد کے ذریعے کہ استاد اس کا کیسا ہے۔ آپ جو کالج رن کرتے ہیں یا جو بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پڑھانے والے کیسے لوگ ہیں۔ اب یقینی بات ہے کہ ساری دنیا کو جس نے علم دیا ہے وہ رب ذوالجلال ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں نے تم کو وہ سکھلایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ دیکھنے میں آپ امی ہیں، دیکھیں دونوں چیز عجیب و غریب اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ رکھی۔ آپ نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، نہ کبھی آپ نے قلم اٹھایا اور نہ کبھی آپ لکھنے پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب کبھی علم کی گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ علمہ کا معلم تکن تعلم، کہ اس نے تم کو وہ باتیں بتائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو رب ذوالجلال یقینی بات ہے جب کسی کا معلم ہوگا، کسی کو سکھلانے والا ہوگا تو اس کے اندر یہ صفت بہت ہی اتم درجے کی پائی جائے گی۔ ایک جگہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو پڑھاؤں گا تم بھولو گے نہیں۔ اب ایک سوال یہ کہ ایک مرتبہ بھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کراس جو کوسچن ہے اس کا جواب بھی دیتے چلے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، میں تم کو پڑھاؤں گا تم بھولو گے نہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے نسیہ اور ایک ہوتا ہے سہو، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نہیں بھولیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو آپ نے پڑھا وہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن انسانی تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو بھول ہو، اگر نہیں بھولے گا، بھلایا کیوں اس کی وجہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر نہیں بھولے گا تو آپ اللہ کی کیٹیگری میں ویسے داخل کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں۔ اب بھلا کر کے بتایا یہ کہ نہیں یہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز کیا ہو جائے، مٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے جو بات کہی یہاں پر کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو پڑھاؤں گا، قرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھانا، میں تم کو پڑھاؤں گا ایسا کہ فلا تنسیٰ، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز تم بھول جاؤ، ایسا تمہاری صفت سے خالی ہے۔ چوتھی چیز، ہم مختصر چل رہے ہیں ورنہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس میں 10-15 پروگرام ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے دل کو، تمہارے سینے کو کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ایک تکلیف تھی۔ تکلیف یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہمارے قریب میں رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس حرکت سے آپ کو اندر سے اریٹیشن تھا کہ یہ بندے لوگ کیسے یہ جا کر کے ایک پتھر کی پوجا کرتے ہیں،
کیسے یہ ان کے یہاں زنا حلال ہے، کیسے ان کے یہاں لوٹ مار حلال ہے۔ وہ جو پورا کلچر تھا، جو ان کی تہذیب تھی، اس تہذیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست تکلیف تھی بچپن سے۔ اب یقینی بات ہے جس آدمی کو بچپن سے اریٹیشن ہو، اب اس کو جب نبوت کا اعلان ہوا اور نبوت کے راز اس کے اوپر کھولے گئے اور اس کو یہ بات بتائی گئی کہ یہ کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا اور اس کے اپوز کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اب آپ کا ٹینشن اور بڑھ گیا کہ ہماری طرح یہ لوگ گوشت پوست رکھتے ہیں اور یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، مطلب میری بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور حقیقت یہ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی کو آپ پیسے سے تقریر کرائیے، فکس ہوتا ہے جیسے مولویوں کو ہوتا ہے 5,000 10,000 سے کم نیچے آج کل مولوی نہیں چلتا ہے، تو پہلے سے فکس ہوتا ہے 5,000 لے گا 10,000، اور اگر کوئی اس کا بڑا آفر آ گیا تو تم کو بول دے گا میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس کو آفر اس سے تگڑا آ گیا۔ بھئی آپ کے پاس مال رہتا ہے، زیادہ جو دے گا آپ اس کو بیچیں گے۔ اس کی تقریر کا بھی معاملہ یہی ہے، جو زیادہ دیتا ہے وہاں وہ تقریر کرتا ہے، تو جو وہ تقریر کر کے آتا ہے تو اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری بات لوگوں نے سمجھی نہیں سمجھی، اس کا پیسہ بننا چاہیے۔ اس کا پیسہ بن گیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرتا ہے اور پیسہ نہیں لیتا ہے تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بات لوگ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کو اندر سے تکلیف پہنچتی ہے کہ میں اس کو حق بات کہہ رہا ہوں اور یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک بڑا طبقہ علماء کا، دیوبندی بھی اس میں شامل ہے، بریلوی 90% شامل ہیں، کہ بغیر پیسے کے تقریر ہوتی نہیں ہے۔ ہر نبی سے اللہ نے معلوم کیا کہلایا، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ لوگوں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، میرا بدلہ اللہ پر ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ یہ جملہ کہنے والا بندہ جب اس کی بات لوگ نہیں سمجھیں گے، نہیں سنیں گے، تو اس کو تکلیف ہونا لازم ہے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس ساری تکلیف کا ذکر کر کے، کیونکہ اور الگ الگ انداز سے دلیل دیتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ میرے باپ دادا بیوقوف ہیں کیا جو یہ لوگ کرتے چلے آئے، کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ایک زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیوں کرتے، ایسی دلیلیں دیتے تھے۔ ابھی ایک صاحب کسی مسئلے میں ایسے بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ دلیل دی کہ اگر مولانا میں غلط ہوں تو اللہ ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے۔ ہم نے کہا یہ کفار قریش بھی کہا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کی ایک عادت ہے۔ ایسے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں پھر بھی ترقی کر رہا ہوں، لہذا اگر غلط ہوتا تو ترقی نہیں کرتا۔ میں نے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ آپ جس چیز کے ذریعے پیسہ کمانا چاہیں گے، خاص کر آپ کے لیے وہ راہیں کیا کرے گا، وہی آپ کے دماغ میں ڈالے گا، آپ کو وہی اچھا کام لگے گا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، 30-35 سال پہلے، گاؤں میں ابھی بھی بعض جگہ پر ٹوائلٹ سسٹم نہیں ہوتا تھا، عورتیں گندگی اٹھاتی تھیں اور اپنے سر پر لے جا کر کے پھینکتی تھیں۔ اب بتائیے کہ اس کو کوئی دوسرا کام سمجھ میں نہیں آتا تھا، جو عورت وہ کام کر رہی تھی یا مرد کام کر رہا تھا، کیا وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، اس کو وہی کام اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ جو وہ کام کر سکتا ہے دنیا کا کوئی کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ سب سے غلیظ کام وہ کر رہا ہے، کوئی بھی کام وہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے دماغ میں اسی راستے سے روزی کمانے کی بات آتی تھی۔ یا بعض علاقوں میں ابھی بھی کفن کی چوری ہوتی ہے، مردے کو گاڑ دیتے ہیں لوگ، رات میں جا کر کفن نکال لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قبرستان رات میں جانا اور جانے کے بعد تازی قبر کو کھودنا اور پیر کے راستے سے کفن کو نکال لینا چھوٹا موٹا کام ہے یہ۔ ہم سوچ کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اور بندہ ڈیلی وہ کام کر رہا ہے جو اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا اس کو کریج ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسی راستے سے کیا کر رکھا ہے کہ ہم روزی کمائیں گے۔ لہذا یہ اللہ کی عادت ہوتی ہے، اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ رشوت لینا ہے تو رشوت کے راستے ہی آپ کو اچھے لگیں گے، اور ایک آدمی اگر یہ طے کرتا ہے کہ مجھے خراب کام نہیں کرنا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس دوسرے راستے طے کرتا ہے۔ اسی بات کو کہتا ہے کہ انا ظن عبدی بی، کہ لوگوں میں تمہارے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں، آپ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اللہ کہتا ہے میں ویسا برتاؤ کر دیتا ہوں۔ تو یہ لوگ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بڑے اللہ والے بنتے ہیں، ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہم کو غلط کام کرنے ہی نہیں دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں تو کر رہا ہوں، ایک ٹائم کے لیے کر رہا ہوں،
میں اگر ابھی غلطی کرتے ہی اگر پکڑ لوں تو آپ کہیں گے کہ اللہ آپ اتنے رحمان و رحیم ہیں، ابھی تو میں ایک ہی غلطی کیا تھا پکڑ لیا. لہٰذا آپ کے عذر کو ختم کرتا ہے وہ لاسٹ مومنٹ پہ جا کر کے. حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ، ایک چور پکڑا گیا. جب وہ لایا گیا حضرت عمر کے دربار میں تو انہوں نے کہا حضرت میں پہلی چوری کیا تھا، اب اس کے بعد میں نے. انہوں نے کہا ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، تم چور ہو پروفیشنل، ایسا نہیں ہے کہ تم نے پہلی مرتبہ چوری کی اور تم پکڑ گئے، ایسا نہیں ہوا ہے. صحیح بات بتاؤ. جب حضرت عمر کا کوڑا اٹھا تو اس نے کہا ہاں صاحب میں تو عادی مجرم ہوں، کیونکہ پہلی چوری میں اللہ جو ہے نہیں پکڑا تھا. انہوں نے کہا ایسا میرا اللہ جو ہے بے رحم نہیں ہے، پہلی چوری میں نہیں پکڑاتا ہے. آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں. تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے، اور جب آپ کوئی بھی دنیا کا آدمی غلط کام کرتا ہے تو اللہ نے جو انڈیکیشن رکھا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے وہ کام، کہتا ہے کہ یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں. دوبارہ تبارہ سے بارہ مستقل کرتے کرتے انڈیکیشن بند ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے گاڑی جب 120 پر آپ چلاتے ہیں تو ٹین ٹین ٹی بولتی ہے، 3-4 منٹ بولتی ہے. اگر آپ نے 120 کے بعد ٹی ٹی اس کو چھوڑ دیا ہے کہ بولنے دو بدماش کو، میں تو 120 کے اوپر ہی چلاؤں گا، تھوڑے دیر کے بعد خاموش ہو جاتی کہ اب تم جاؤ جہنم میں، ہم سے مطلب نہیں، میں نے بتا دیا کہ تمہاری اسپیڈ غلط ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز کیا ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہ دل انڈیکیٹ کرتا، بتاتا ہے کہ بیٹا غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. حدیث میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ کالا نقطہ پڑتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تھوڑی دیر میں کیا کرتا ہے وہ کالا نقطہ پورے ہارٹ کو کور کر دیتا ہے، اور سینسر جو ہوتا ہے نا، وہ سینسر پاور کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ اس کا بتا رہا ہے کہ اب نبی کو جب تکلیف ہوتی تھی، یہ اصل بات بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کو بتا دیں کہ نبی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو فوراً کس کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ اللہ کبھی کبھی تو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کیے ڈائریکٹ اس آدمی سے خود نپٹ لیتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے رسول سے کہتا ہے کہ یہ جو تم کو تکلیف پہنچی جو کہو وہ کر دیں، دیکھیں کہ ہمارا نبی کا صبر کہاں تک ہے. دونوں اس کی عادت ہے اللہ کی نبی کے بارے میں. تو یہ معاملہ جب ہوا تو اللہ کو بہت تکلیف پہنچی کہ ہمارے بندے کو ان لوگوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، اس طرح سے کہ کھول دیا کہ وہ چیزیں جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی تھیں میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں نے کب تم سے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے تم جان کھپا ڈالو. قرآن مجید نے اس کے آگے بھی ایک آیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب بات پیدا ہوئی تو آپ کا سینہ شرح صدر ہو گیا. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی اس سے پیارا ہے کہ جب آدمی اسلام پر، جیسے ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس کے اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دیتا ہوں. ہم عمل کر رہے ہیں اور اندر اندر ڈاؤٹ بھی رکھے ہیں. ہوتا نا، ہزاروں قسم کے ڈاؤٹ ہمارے دماغ میں آتے رہتے ہیں. یہ ڈاؤٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ شرح صدر نہیں ہوا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نبی کے دل کو میں نے کھول دیا، اب ذرہ برابر بھی اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر چیز اس کو یقین کے ساتھ ہے کہ جو اللہ نے بتایا وہی صحیح ہے. اور تیسری چیز ایسا کھول دیا ہے کہ کسی کا ڈر نہیں ہے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو ڈراؤ، فرعون کو تبلیغ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا، اللہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ایک ہمارے ساتھ ایک آدمی بھیجو. حالانکہ موسیٰ بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی رسول ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قم فانذر وربک فکبر، یہ دوسری آیت ہے جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک، کہ قم فانذر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئیے اور ڈرانا شروع کیجئے. حالانکہ ماحول اتنا خراب تھا، 3 سال تک آپ خاموش تھے. اللہ کے رسول کو فوراً کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ میں تو ایسے ہی پریشان ہوں، ابھی تو ہم کو کچھ حالات بھی اچھے نظر نہیں ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ کھلم کھلا دوڑانا شروع کر دو. ایک جملہ بھی اللہ کے رسول نے اللہ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی مدد کیجئے، یا یہ کہ اللہ آپ میرے لیے کوئی اسسٹنٹ اپائنٹمنٹ کر دیجئے، یا یہ کہ میں قریش سے گھبرا رہا ہوں. کیوں؟ آپ کا سینہ کھل چکا تھا کہ چاہے بادشاہ ہو اس کے سامنے بھی حق بات کہنی ہے، اور چاہے کوئی کتنا بڑا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دادا بنتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے کی حیثیت کیا تھی؟
پھیلتی، لہٰذا آپ دعوت کے کام کرنے میں کسی سے کوئی خوف نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو کھول دیا تھا۔ اسی بات کو اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہ جو شرح صدر ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ رب اشرح لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ جو دعا مانگ کر موسیٰ کو نصیب ہوا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے گفٹ کے طور پر بغیر دعا مانگے نصیب ہو گیا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ جس شرح صدر کی بات موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا کہ بغیر دعا مانگے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور فضیلت میں سے ہے۔ ایک بات بیان کر کے اور اپنی بات ختم کریں گے، اگر ہوا تو اور تھوڑی دیر بات کریں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چیز کو بہت بوجھ محسوس کر رہے تھے، وہ بوجھ کو میں نے آپ کے اوپر سے ہلکا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عجیب و غریب انداز میں آپ کو الگ الگ قسم کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو پہلے دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست اس کو بوجھ محسوس کیا۔ اس کے بعد جب یہ بات آگے بڑھی، پہلا بوجھ تو یہ خوف تھا کہ معلوم نہیں کیا چیز ہے، کیونکہ ایک آدمی اگر نبوت کا انتظار کرتا رہو اور کوئی سامنے آ جائے تو اس کو سمجھ میں آئے، کوئی نبوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ تو کر نہیں رہے تھے کہ میں نبی بننے والا ہوں، لہٰذا جبریل آئے تو آپ جبریل کو دیکھ کر کے فوراً سمجھ جاتے ہیں ہاں یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل علیہ السلام نظر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا خوف طاری ہوا۔ طاری ہونے کے بعد جب وہاں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، خدیجہ نے اطمینان دلایا تو ایک حد تک بات کیا ہو گئی، آپ کے اوپر سے ختم ہو گئی۔ پھر ورقہ بن نوفل نے جب یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وہی جو آپ بتا رہے ہیں کیفیت، یہ تو موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایسے ہی لوگ آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مکے والے آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق گزرا کہ یہ جو ورقہ بن نوفل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مکے والے مکے میں نہیں رہنے دیں گے، حالانکہ یہ تو مجھے امین کہتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، میرے فیصلے مانتے ہیں، میرے پاس امانت لا کے رکھتے ہیں، آخر ایسی کون سی بات ہو جائے گی جو یہ اتنے بفر جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تعجب تو ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت کا کام کیا، پہلا 3 سال، تو 3 سال میں آپ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ ہر آدمی سے کہتے تھے کہ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ خدا کے واسطے یہیں تک معاملہ رہنے دیجیے گا۔ پہلے جا کر بات کرتے تھے، ہر آدمی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، بہت خاص آدمیوں سے بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اگر تمہاری نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو آگے پاس نہیں کرو، کسی سے بولو نہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اس کو بہت سمجھا کر کے بات کرتے تھے۔ 3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلے عام اعلان کر دیجئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھلم کھلا بیان کر دیجئے دعوت کے کام کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ آیت نازل ہوئی اسی دن سے آپ نے کام کرتے دیا۔ ایسا نہیں کہا چلو اچھا پلاننگ کریں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے، ابو بکر سے مشورہ کریں گے اور بلائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے فوراً کیا کر دیا، ڈائریکٹ تبلیغ کا کام کھلم کھلا شروع کر دیا۔ جب کھلم کھلا شام شروع کیا تو اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی وہ عادتیں وہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے بہت ہی محسوس کرنے لگے کہ یہ لوگ ہماری بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی مثال ایک جگہ دی کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا ہے اور سارے پتنگے اس میں آ کر کے گر رہے ہیں، میں ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، لیکن لوگ ہیں کہ اس میں پھٹے پڑ رہے ہیں، اسی میں کود رہے ہیں سارے پتنگے۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال بھی جو ہے نا وہ ایسی ہی ہے کہ لوگ جو ہے آگ میں جانے کی ساری تیاریاں کر رہے ہیں، میں ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بات کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے اس بوجھ کو ہلکا کیا۔ بوجھ کو ہلکا کیسے کیا؟ بوجھ کو ہلکا اس طریقے سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بات فرما دی۔ پہلے تو اللہ نے نوٹس لی کہ ہمارا نبی پریشان ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر 2 الگ الگ انداز میں کیا۔
ایک جگہ کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے اس بات پر کہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کو میں نے کبھی کہا ہے کہ ان کے ایمان لانے پر آپ کا مشن کامیاب ہے؟ میں نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا، میں نے تو آپ سے صرف اتنا کہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت کا کام کر دیجئے، جو میں نے تم کو بتایا لوگوں کو بتلا دو۔ ایک آدمی بھی ایمان نہیں لاتا، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا زیادہ ٹینشن لیے کہ پروردگار عالم کو جا کر کے اپنے نبی کو اطمینان دلانا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دم نہیں گھبرائیں، آپ کا کام دعوت کرنا ہے، دعوت کے بعد رزلٹ یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سارے دنیا کے دل میرے قبضے میں ہوتے ہیں، وہ ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہتا ہے القلب بین الاصبعین، ساری دنیا کے دل ہمارے دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، میں پلے کرتا ہوں۔ لہذا تمہارا کام دعوت کا کام ہے، محنت کرنا تمہارا کام۔ یہی وجہ ہے، آپ پالیسی بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ ہمارے نزدیک پالیسی یہ ہے، یعنی اسلام کی پالیسی، کہ آپ کو آپ کی کوشش کی بنیاد پہ رزلٹ دیا جائے گا، نتیجے کی بنیاد پر رزلٹ نہیں دیا جائے گا۔ دنیاوی معاملے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں دین میں، آپ کی کوشش کی بنیاد پر اللہ آپ کو کیا کرے گا؟ ثواب دے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی، بندہ نہیں سمجھا، اس کوشش کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بندہ اگر ایمان لے آئے گا تب آپ کو بونس مل جائے گا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث، ابھی میں نے جماعت کے لوگ آئے تھے دلی سے، یہ میں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے کراس کوسچن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی بات سن کر کے مان لے تو تمہارے یہ سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے، تو وہاں پہ تو رزلٹ کی بات کی گئی، آپ کہہ رہے ہیں رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بونس ہے، سیلری ہر حال میں ملنی ہے، چاہے کوئی سیلس مین کیا ہوتا ہے، بیچتا ہے۔ سیلس مین اگر یہ کہے کہ میں بہت اچھا سیلس مین ہوں، 100 کسٹمر ڈیل کیا، خریدا کسی نے نہیں، تو آپ فیل ہے ایز اے سیلس مین، سیلس مین ایز اے فیل ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جو تجارت دین کی کہی جاتی ہے، تجارت کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، کہ اس میں جو آپ کوشش کرتے ہیں آپ کی سیلری بن جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کی بات مان لیا اب آپ کا بونس چڑھ جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ بونس ہمیشہ سیلری سے زیادہ ہوتا ہے، بونس جو ہوتا ہے وہ سیلری سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے 2-3 انداز میں بات کی۔ ایک جگہ کہا لست علیہم بمسیطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زور زبردستی کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ ان کے اوپر زور زبردستی کر کے ان کو اسلام میں داخل ہی کر کے چھوڑیے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کے ذمہ ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قیامت بعد نبی آئیں گے اور ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، پوری زندگی انہوں نے محنت کی ہوگی، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، اکیلا بیچارے چل رہے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اپنے مشن میں خدا نخواستہ کیا ہے؟ ناکام ہے، نبی کبھی بھی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو چند لوگ ہوں گے ان کے پیچھے، جن کے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کہ میں قیامت میں جب چلوں تو میرے پیچھے ہماری امت کی ایک بڑی تعداد ہو، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور ہم کو ترکیب بھی بتائی کہ بھائی شادی کرو اس غرض سے کہ بچے پیدا ہوں، شادی اس غرض سے نہیں کرو کہ بچے پیدا نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے بیوی کو کھیتی کا نام دیا، نساؤکم حرث لکم، کہ یہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کسان کبھی بھی اس غرض سے نہیں کرتا کہ چلو بیج ڈالیں گے تاکہ اس میں پودے نہیں نکلیں، بیج ڈالا ہی جاتا ہے تاکہ پودے نکلیں۔ اس نے جان بوجھ کر کے کھیتی کے ورڈ سے عورت کو تشبیہ دی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ لوگوں ایسی عورتوں سے محبت، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ اولاد دینے والی ہوں، بچے دینے والی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خوشی تھی۔ جب ہم بات کریں گے آخرت کی فضیلت کے بارے میں اس وقت میں آپ کو ساری باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ جو حدیثیں اس میں آئی ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست اطمینان دلایا کہ آپ کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت پہنچانا ہے۔ یہ نہیں مانتے ہیں آپ چھوڑ دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو ووضعنا عنک وزرک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے اوپر جو بوجھ محسوس کر رہے تھے وہ بوجھ، جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس فیل ہونے لگا
جو چیز ہو رہی تھی وہ ایک انسانی ویکنس ہے. ہم بھی آپ بھی محنت کرتے ہیں کسی سے, دعوت کا کام کرتے نہیں مانتا ہے تو ہم کو اندر سے کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو وہ جو تکلیف ہے وہ فطری تکلیف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی برداشت نہیں کیا کہ اس کے نبی کو وہ تکلیف پہنچے. یہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے ہم بات کریں گے. اس پہ 2-4 باتیں بہت اہم ہیں جو آگے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اصل میں جو بات اگلا پوائنٹ اگر میں شروع کروں گا تو 15 منٹ چاہیے, اور آلریڈی ہم 36 منٹ بول چکے ہیں تو لمبا ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب